رسول اللہ السلام دے بارے جدو پڑھی دا نمازاں میریاں تہاڈیاں وی مگر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤندے کدی اللہ دے رسول اللہ السلام نماز دے دوران تھی اے رٹیاں نمازاں چھڈ دیو اینا چر ہو گیا تانوں میرے کو آؤں خدا دا نام نو بدل بدل کے رکوع اور سجدے اور کھڑے لفظ بدل کے رو دے بھی پابندی کوئی نہیں جو حدیث چون صحابہ کرام کوئی پرواہ نہیں سی کر جو کوئی دل چاہتا سی پڑھی جاندے سی تدے انہاں دیاں نمازاں جاندار تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤندے صحیح بخاری کہ رکوع تو اٹھ کے کئی باری اللہ دے رسول اللہ السلام اینی دیر کھڑے رہندے تے سانوں یہ خیال ہو جاندہ بے آپ کسے وہم پہ گئے بالکل نماز پڑھ گئی ہے یہ تے آپ کوئی ادھر آمدے ہی نماز ہی جڑی وہ خیال ہی کوئی تو رسول کریم علیہ السلام نے جو پڑھیاں وہ بھی کئی سال تک پہنچ گئیں لوگوں نے پوچھا اللہ دے رسول کی ہے جنہاں جو نماز بھی آپ نے پڑھی ہے نمازوں بعد ہی پڑھی یہ بھی بہترین کلمہ اور خود اللہ دے رسول علیہ السلام نے حق کو کیا کہ انسان اپنی زبان تو جو کچھ کرتا ہے یہ تو بہتر کلمہ انسان نے اپنی زبان تو کچھ نہیں کڈیا یہ بہترین کلمہ گم ہو جاتا حق کیا ہے باقی نرے حق ہی ہے کہ ٹھیک ہے انہوں حق کہ حقوں میں گاں جڑا سب تو سچا نا وہ کلمہ فرماندے انا بھی سیدنا الخدری ہے صحیح مسلم ہے میرے سامنے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع راسه من الرکوع قال 190 صفحہ پہلی جلد نال ہی مسلم شریف تھلے نبی جدوں رکوعوں سر اٹھاؤندے قال ربنا لک الحمد میرے آقا میرے رب حمد اصل تیری باقیاں دی تعریفاں دے میں جعلی ہے حمد دے لائق تے تو جڑا جو کوئی کردا ٹھیک مل السماوات تیری اینی حمد ہے جدن آسمان پر جان ساری عمر بھی لگا رہا تو آسمان پر جو گیا سی پڑھ سکتے نہیں جوش نہ کہہ رہے مل السماوات آسمان پر جان اینی حمد ومل الارض زمین پر جائے وملا ما شئت من وما بینہما انہاں دونوں کے درمیان دی جگہ بھی پر جائے وملا ما شئت من سمبات اگے ہو گئی بس جاکھیا اس تو اگے بھی اس تو علاوہ ہور جنی تو چاہنا ہونی تیری ہم ہاں آسمان پر زمیناں پر درمیان دا خراب پر اس تو اگے ہور جنی چاہنا تے اگے پھر شروع کی دا اہل الثناء والمجد تعریف دے لائق اور بزرگی اور اقتدار دا مالک تو نہ اور کیا جی تعریف بن گئی ہاں کسی جگہ کوئی خوبی ہے کہنے دیتی ہے اور بناؤن والے پہچانو جنہیں وہ خوبی دیتی یہ کیا جی تعریف ہے کوئی پینٹنگ اچھی ہے پینٹر دا کمال اہل الثناء والمجد تو خوبیاں تعریف دا مالک ہیں تیری عظمت اور بادشاہی اور سلطنت لا مانع لما آتیتا ولا موتی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد اے کلمہ شرک نو آج تو دل چو کر دیو کہ جو کچھ تو دینا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا تیرا ارادہ ہو جائے میں دینا لا مانع اتنے نہ کوئی نبیت نہ کوئی ولیت نہ فرشتہ لا مانع لما آتیتا جدوں تو دینا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا ولا موت لما منعت اور جدوں تو نہ دینا چاہے روک دے کوئی دے نہیں سکتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد تے کوئی جد والا جڑا انہوں جد جڑی فائدہ نہیں دے سی جد دا لفظ بولیا جڑے باپ دادے بھی آؤندے جد دا معنی باپ دادے بھی اس تو کوئی کسے نسل چ ہوے کسے خاندان تو جڑے عمل نہ کرے کہ میں سید آل رسول نوح دا بیٹا کوئی سنی نہیں جانی اللہ نے لوگوں دا ایمان عمل دیکھنا انہوں دی نسل نہیں فائدہ دے سکتی اور جد دا معنی غنا بھی ہے دولت کوئی کروڑ پتی آدمی کہ اس دولت نہ چھوڑ دوں گا فرمایا تے لب نہیں کم آنا اللہ تعالیٰ نے دولت نہ دیکھنی اور عظمت اور سلطنت بھی ہے کہ کنے اقتدار اور حکومت کا مالک ہے یہ کوئی چیزاں اللہ دے ہاں نفع نہیں دینی اتنے شاہ نے نفع دینا تے عملے صالح نے دینا قرآن پاک نے کھول کھول کے دستا اس تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق ما قال العبد وکلنا کعبد اے اللہ بندہ جو کچھ اپنی زبان چاہتا انہاں چوں سارے تو زیادہ سچی گل یہ ہے اور اسی سارے تیرے ہی غلام اور بندے ہیں اس تو اسی یہ کلمان ہیں اس کلمے نو آکھیا سب تو اچھا اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اے رکوع تو بعد اگے پھر مسلم شریف کی حدیث ہے بخاری شریف کی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے اپنے گورنر مدینہ شریف جو گورنر سی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پہلاں تے اسلام لے آئے سی مغیرہ نے لکھا کہ مغیرہ رسول اللہ نماز تو بعد جڑے کلمے پڑھتے تھے انہوں تو کچھ لکھ کے مینوں بھیج انہوں نے پھر اپنے کاتب نو بلایا وراد دا نام سی وراد نو کیا بھی یارا لکھ دے
تے بھیج دے انہوں کہ اللہ دے رسول دا طریقہ سی کہ نبی علیہ السلام نماز دے سلام تو بعد کتب المغیرہ بن شعبہ الی معاویہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا فرغ من الصلاۃ وسلم، جدوں نماز تو فارغ ہوندے سی سلام سی قالا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ وہ رکوع والی گل کہ تو دینا چاہیں روک نہیں سکتا تے تو نہ دینا چاہے لارن دور جتھے مرضی کدھروں دی زبردستی کم کرا لینا تے کسے عظمت والے نوں کسے شان والے نوں دا مرتبہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، عمل پلے ہون گے تے جان چھٹو۔ یعنی نمازوں بعد یہ کلمہ اور نماز دے اندر اور بعد جو براد ہی دستا ہے ہن متا امام مالک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ تو سنیا سی مگر وہ دوسرے کلمے سی، مضمون یہ ہوئی سی۔ فرماؤندے مدینہ شریف آئے اور مدینہ پاک ممبر رسول تے چڑھے تو اس وے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آکھیا قال معاویہ بن ابی سفیان وعلى المنبر، مدینہ شریف ہے صحابہ بیٹھے ایھا الناس انہ لا مانع لما اعطى اللہ، اتنے اتنے سی نا جنہوں تو دینا چاہ رہو اتنے غائب دے سی کہ اللہ جس کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منع اللہ، اور اللہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اگے ہور بھی ٹکڑا حدیث پاک دا پڑھیا من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین کہ اللہ تعالیٰ جس بندے نہ بھلائی دا ارادہ کردا خوش قسمت آدمی ہوندا اتنے وڈا انعام یہ ہوندا کہ انہوں دین دی سمجھ آ گئی۔ فرمایا دین دی سمجھ اللہ جنہوں دیندا اے خیر ہے سب تو بڑی، اس تو علاوہ سب کچھ بھی لئی پھرے بندہ کچھ بھی نہیں، وہ خالی یہ کنگال ہے۔ ثم قال سمعت هؤلاء الکلمات من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی هذا الاواد، یہ سنا کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آکھیا کہ اے ہوئی لکڑیاں سی اس ممبر دیاں جنہاں تے اللہ دے رسول نوں کھڑیاں میں حضور نے فرماؤندے سنیا تے آپ نے یہ ہوئی کر